حضرت اویس قرنی خیر التابعین بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ تابعین میں ایک قول کے مطابق تابعین میں ان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ صحابی نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ کی صحبت میں نہیں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یمن کی طرف، قرن کی طرف رخ کر کے سینے کے بٹن کھول کر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بندہ نواز آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا وہ بھی آپ سے محبت؟ کہا وہ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اچھا اتنی محبت کرتا ہے تو پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ آئے نا آپ کے پاس، اس کے دل میں یہ اشتیاق نہیں ہے، اس کے دل میں یہ شوق نہیں ہے، یہ تڑپ نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کو دیکھے؟ محبت اتنی کرتا ہے، آپ بھی اتنا چاہتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وہ ہم سے محبت بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت میرے پاس اسے آنی نہیں دیتی۔ ماں کی خدمت ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، وقت گزر گیا، درجہ صحابیت نہیں پایا، ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جائے اویس بن عامر کے پاس اور میری امت کی بخشش کی دعا کروائے۔ کہاں مرتبہ دیکھے کہاں سے ملتا ہے۔ چلے گئے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا جبہ لے گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دیا ہے اور کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اچھا انہوں نے بھی سوال کیا اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق تیرے اندر موجود ہے، تو آیا نہیں ہے تو ملنے کے لیے؟ آنا چاہیے تھا نا، کبھی وقت نکال کے آ جاتے۔ اچھا ویسے قرنی نے کہا کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تم تو بڑی صحبت میں بیٹھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم نے تو زیارتیں کی ہوں گی، دیکھا ہوگا۔ کہاں الحمدللہ ہم نے تو بڑا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ اب یہ جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سوال کیا کر دیا ہے اس نے۔ تو حضرت اویس قرنی نے جواب دیا اچھا مجھے تو کہتے ہو کہ نہیں آیا نا دیکھنے کے لیے، تم تو بیٹھے ہو دیکھا ہے، بتاؤ نا پھر۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب دور سے دیکھو تو ملے ہوئے لگتے تھے، جب قریب آ کر دیکھو تو جدا لگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے جیسے چاہے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ جس کا جو مقام، جس کو جو ملنا ہے اس کو ملنا ہے، اور ملنے کا ذریعہ یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے جو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی، یعنی وہ بیمار ہے اور اس کی خدمت میں وہ لگا ہوا ہے، لہٰذا اس نے اس کی خدمت کو ترجیح دیا۔ کس کے لیے؟ ہمیں راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گیا۔